بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معلومات اور دلچسپی کی بحث تو واپس آ جائیے کہ وہ جو زیارت ہے اس کا اہم ترین جملہ یہ ہے کہ مولا آج آپ کے ظاہر ہونے کی توقع ہے فرائیڈے کو۔ فرائیڈے بہت اہم بھی دن ہے اور بہت ہی خطرناک دن بھی ہے۔ یہ لفظ بھی توجہ سے سنیں، یہ ہے وہ شدت الفتن، فرائیڈے کا دن۔ اچھا، فرائیڈے کا دن امام زمانہ کا دن ہے، ہمیں آغاز کرنا چاہیے۔ جمعے کی رات آپ امام کو یاد کریں گے۔ بہت ساری دعاؤں میں اسلام نے یہ حکم دیا کہ یہ دعا اپنے الفاظ میں مانگو۔ پرابلم ہوتے ہیں لوگوں کے، اولاد کے ہیں، صحت کے ہیں، ویزے کے ہیں، روزی رزق کے ہیں، ہر ایک کے اندر یہ نہیں ہے کہ جملہ وہاں سے آئے۔ کئی جگہوں پہ یہ ہے کہ نہیں، اپنے الفاظ میں جو تم کہہ سکتے ہو وہ کہو اللہ سے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، دعا کا موضوع، علماء اس پہ بہت بات کرتے ہیں۔ شب جمعہ، اب جمعہ کا دن شروع ہوا، جیسے ہی فجر کی نماز پڑھی آپ نے اور سورج نکلا، چاشت کا وقت جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے ہاں اشراق کی نماز اس میں پڑھی جاتی ہے، ایک نماز پڑھی جاتی ہے وہاں پہ اشراق ڈیلی، وہ ان کے ڈیلی، جیسے ہمارے یہاں نماز شب ہے اور نافلہ ہے تو وہاں کی یہ نماز۔ وہ جو وقت ہوتا ہے جب سورج ذرا سا چڑھے، اس وقت دعائے نتبہ پڑھو۔ یہ جمعہ کا دن شروع ہوا ہے ابھی، دعائے نتبہ سے آغاز کرو۔ نتبہ کے معنی کیا ہے؟ رونا، آنسو بہانا۔ خود امام زمانہ کا جملہ فَلْيُنْدِبُ النَّادِبُونَ، اگر کوئی انسان کا دل رونے کا چاہے، یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں، رونے والوں کو چاہیے کہ اگر رونا ہے تو میرے جد حسین پر روئیں۔ فَلْيُنْدِبُ النَّادِبُونَ، نتبہ۔ جمعہ کا دن شروع ہوا، رو، گل گراؤ، دیوار سے سر ٹکراؤ، آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ کیوں؟ جمعہ آ گیا، فجر کی نماز کا وقت ختم ہو گیا، اب تک ظہور امام کی اطلاع کیوں نہیں آئی؟ ابھی تو ہم نے انتظار کیا کیونکہ امام فجر کے بعد ظاہر ہوں گے نا مکہ مکرمہ، ہمیں انتظار کیا کہ ابھی جب تک نماز کا وقت ہے شاید کہیں سے نیوز آ جائے۔ خبر نہیں آئی تو اب رو اور گڑ گڑاؤ۔ میں اکثر اس کی ایک مثال دیتا ہوں لیکن ٹائم بھی نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں، کہ مثلاً باپ نے بیٹے سے وعدہ کیا کہ میں آؤں گا تمہارے لیے فلاں چیز لے کر آؤں گا، لیکن نہیں آیا، تو چھوٹا بچہ ہے نا، وہ پھر رونے لگتا ہے، مچلنے لگتا ہے، باپ کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، شکوہ کرنے لگتا ہے، شکوہ کہ آپ کیوں لے کے نہیں آئے؟ دعائے نتبہ۔ دوپہر کا وقت آیا، یہ زیارت پڑھو۔ کس کی زیارت؟ زمانے کے امام کی۔ کس دوپہر کی بات ہو رہی ہے؟ جمعے کی۔ سپہر کا وقت آیا، دعائے سماعت پڑھو۔ سماعت، تین میم الف تے، یہ آج کل ہمارے یہاں پڑھی جانے لگی ہے دعا۔ البتہ اس کے الفاظ لوگوں کو ذرا مشکل بھی لگتے ہیں، اور کچھ ایسے الفاظ ہیں جس کی وجہ سے کچھ لوگوں کو اس پر ایک اعتراض بھی ہے، لیکن اب وقت نہیں۔ دعائے سماعت پڑھو۔ کیوں؟ یہ دعائے سماعت بھی امام زمانہ کی دعا، اور یہ دو دعائیں، دعائے افتتاح اور دعائے سماعت، وہ جو امام زمانہ نے اپنی غیبت میں اپنے اس نائب کے ذریعے دی ہے جس نائب کے ذریعے جو چیز ملے وہ بالکل اتھینٹک ہوتی ہے۔ امام زمانہ کی دو غیبت ہے نا، غیبت صغریٰ اور کبریٰ۔ غیبت کبریٰ میں اگر کوئی چیز آپ کو کہیں سے ملے وہ اتھینٹک نہیں، چاہے، میرے جملے میں توجہ دیجیے گا، چاہے وہ بڑے سے بڑے مرجع کی طرف سے کیوں نہ آئے، کبھی آئے گی نہیں، مرجع کبھی ایسی بات کہے گا نہیں، لیکن اگر ایک بڑے سے بڑا مرجع بھی کہے کہ جی وہی میری امام سے ملاقات ہوئی تھی اور انہوں نے یہ چیز کا حکم دیا یا اس چیز کی وضاحت کی، اس کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں، اگر اچھی چیزیں پڑھیں آپ، لیکن جو پہلے چار نائب تھے غیبت صغریٰ کے، جن کا امام سے روزانہ نہیں، مثلا براہ راست رابطہ تھا، کنفرم، بلکہ وہ نائب بنائی اسی لیے گئے تھے کہ عام لوگوں اور میرے درمیان یہ نائب رہے، ان کے ذریعے جو چیز آئے وہ امام کی طرف سے۔ وہ چار جو نائب ہیں وہ کوئی بہت بڑے عالم مرجع نہیں تھے، کیونکہ ہمیں ان سے علم لینا ہی نہیں، ہمیں علم لینا ہے آج کے مراجع سے، ان سے نہیں لینا۔ ان کا تو کام کیا ہے، ہمیں جو امام سے پوچھنا ہے ہم ان کو دیتے ہیں، امام ان سے ملاقات کرتے ہیں، ہمارا مسئلہ، ہماری حاجت، ہمارا سوال، ہمارا خمس لے لیتے ہیں، اور انہیں جو انسٹرکشن دینا ہے وہ اپنے نائب کو دیتے ہیں، وہ امت تک پہنچاتے ہیں۔ تو وہ جو ہیں بحیثیت عالم نائب نہیں، واسطہ ہیں ہمارے اور ان کے۔ اس میں جو دوسرے وہ بہت اہم، محمد ابن عثمان ابن سعید آوازی، بہت سارے ان کے حالات و واقعات ہیں،
ان کے ذریعے امام زمانہ نے 2 دعائیں ہم کو دی. ایک دعا افتتاح ہے پورے رمضان میں پڑھو, اور دوسری دعائیں سماعت ہے ہر جمعے کی سہ پہر کو پڑھو. کیوں؟ جمعے کی سہ پہر جو ختم ہو گئی, اس وقت میں مجلس پڑھ رہا ہوں امام بارگاہ علی رضا شارجہ میں, جہاں مغرب کا ٹائم ہوئے بھی 2 گھنٹے ہو چکے ہیں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہیں ایسے لوگ سن رہے ہو کہ جہاں بھی سہ پہر ہو. جمعے کی سہ پہر یعنی عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت بہت خطرناک وقت. کون سا جمعہ؟ جس جمعے کو امام آئیں گے, کیونکہ صبح کے وقت جبرائیل کی آواز آئے گی کہ امام ظاہر ہو گئے ان کے بیعت کے لیے یا ان کی فوج کو جوائن کرنے کے لیے مکے آؤ. اور سہ پہر کو شیطان کی آواز آئے گی کہ تمہارا امام اس وقت بیت المقدس کے علاقے میں پہنچا ہے, جہاں پہ ایک دشمن اسلام بہت سارے وہ سفیانی وغیرہ کے حالات. اور یہ وہ جو دوسرا اعلان ہوگا, اس کا انداز, اس کا لہجہ, اس کا طریقہ, اس کی ورڈنگ, اس کا اسٹائل بالکل وہ ہوگا جو صبح جبرائیل کا ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ جبرائیل اعلان کرے کہ میں جبرائیل یہ بتاتا ہوں, شام کو شیطان کہے میں شیطان یہ بتاتا ہوں. نہیں, وہ جبرائیل بن کے یہ کہے گا. اب مومن جو ہے بہت بڑا فتنہ, یہ دوسری آواز کنفیوز ہو کے رہ جائے گا کہ اس نے یہ سنا ہے کہ امام ظہور کے بعد سفیانی کا خاتمہ کرنے اس علاقے میں جائیں گے, تو اب سہ پہر ہو گئی ہے. یہ اعلان تو ٹھیک لگ رہا ہے, امام تو چل پڑے ہوں گے مکے سے, کیونکہ جب امام آئیں گے وہ وقت بڑا نازک وقت ہوگا, اس میں منٹ کا حساب کرنا ہے کہ دشمن اسلام کہیں یہاں تک نہ پہنچ جائے. تو اب مومن کو یہ پریشانی نہیں ہے کہ امام آئے کہ نہیں ہے, پریشانی ہے کہ میں یہاں جاؤں کہ وہاں جاؤں, اور جو وہاں گیا تو گیا. پھر دعائے سماعت کا جو بڑا فائدہ زمانے کے امام نے بتایا کہ یہ دعا پڑھنے والا اس وقت جمعے کی سہ پہر کے وقت شیطان کے اس ہتھ کنڈے سے یا اس چالاکی سے یا اس مکاری سے بچ جائے گا.